الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على من لا نبی بعد ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج اس جمعے کے مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوائد بیان کرنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مختصر سا جملہ ہے اور قرآن پاک کی ایک سورت میں ایک آیت کا حصہ ہے، اور سوائے سورت توبہ کے باقی ہر سورت کے شروع میں یہ پڑھا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ تمام صورتوں کا جز نہیں، یہ صورتوں کے درمیان امتیاز کے لیے، فصل کے لیے آتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو، اور فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، سونے سے پہلے اور سونے کے بعد، یعنی کوئی بھی کام آپ شروع کرنے لگے تو اس سے پہلے آپ نے
بسم اللہ پڑھنی ہے۔ انسان کی پوری زندگی کا رخ اللہ کی طرف پھیرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ آپ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں، اور قدم قدم پہ اس بات کی تجدید اور وفاداری کرنا مقصود ہے کہ ہمارا ہر کام اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کھاتا کافر بھی ہے، پیتا کافر بھی ہے، رہن سہن کے تمام طور طریقے اللہ کو نہ ماننے والے کے بھی ہیں، لیکن کافر اور مسلمان میں یہی فرق ہے کہ وہ کام شروع کرنے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیتا ہے کہ یہ جو میں لقمہ کھا رہا ہوں، اللہ رب العزت نے تمام اسباب اس کو ملا کر، سورج کی تپش اس کو پہنچا کر، چاند کی میٹھی روشنی اس کو پہنچا کر، مختلف کارندوں کے ساتھ اس دانے کو پھینکوا کر، پھر اس کو کٹوا کر، پھر مارکیٹ میں لا کر اس کو پسوا کر، اور تمام مراحل سے گزرنے کے بعد اس کو پکوا کر میرے سامنے جب آیا ہے تو یہ میرے اختیار میں نہیں تھا، بلکہ یہ اس اللہ کے اختیار میں تھا۔ تو اس سے پہلے یہ نام لیتا ہے اللہ کا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اسی سے برکت مانگتا ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے وہ دم بریدہ اور دم کٹا ہے، کہ نہ تو وہ کام پورا ہوگا اور نہ ہی جب اللہ کی مدد شامل حال ہوگی تو وہ آخر تک پہنچ سکے گا۔ تو یہی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کام بسم اللہ کے بغیر شروع ہوگا وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ بسم اللہ کے یہ تین لفظوں میں مشتمل ہے۔ ایک حرف با ہے،
اور دوسرا اسم ہے اور تیسرا اللہ کا نام ہے۔ اور حرف با عربی زبان میں بہت سے ناموں کے لیے آتا ہے، جن میں سے 3 معنی مناسب معلوم ہوتے ہیں، اور یہ 3 معنی اسی جگہ پہ مناسب معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا معنی ہے مشابہت، یعنی کسی چیز کا کسی چیز کے ساتھ متصل کرنا، ملانا۔ دوسرے نمبر پہ با کا معنی عربی زبان میں یہ ہے کہ استعانت، یعنی کسی چیز سے مدد حاصل کرنا۔ اور تیسرا معنی ہے تبرک، یعنی کسی چیز سے برکت حاصل کرنا۔ تو یہ تینوں معنی یہاں مناسب لگتے ہیں کہ اللہ کے نام سے برکت لینا، اللہ سے مدد لینا، اور اللہ ہی سے کو اپنے تمام کاموں میں ملانا۔ لفظ اللہ کے ناموں میں سب سے بڑا اور سب سے جامع نام ہے، اور بعض علماء نے اس کو اسم اعظم کہا ہے۔ اور یہ نام اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا۔ اور اس لفظ کا تثنیہ اور جمع بھی نہیں آتا، اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت اکیلے ہیں، اور اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اور اس اللہ کے نام سے موجود حق ہونا بھی لازم آتا ہے۔ اور اس لیے کلمہ بسم اللہ کے معنی حرف با کے مذکورہ 3 معنوں کی ترتیب سے یہ ہوئے: اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ، اور اللہ کی نام کے برکت کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ تو میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، یہ بسم اللہ کے فضائل ہیں اور بسم اللہ کے مناقب ہیں۔ تو یہاں پہ ایک بات کرتا چلوں، جیسا کہ آج کل عموماً ہمارے عادت ہے، کسی کا نام عبد الرحمن ہو تو ہم اسے رحمان کہہ کے بلاتے ہیں، کسی کا نام عبد الرحیم ہو تو اس کو رحیم بلاتے ہیں، اور کسی کا نام عبد الرؤوف ہو تو اس کو رؤوف بناتے ہیں، عبد القدوس ہو قدوس بناتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ ناجائز ہے، کسی کو اس طرح کے ناموں سے بلانا یہ بالکل ناجائز ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ خلاصہ کلام یہ ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ بسم اللہ کے ساتھ ہر کام کو شروع کیا جائے، اور جو کام بسم اللہ کے ساتھ شروع کیا جائے گا وہ پایا تکمیل تک پہنچے گا، اور جو بسم اللہ کے بغیر کام شروع کیا جائے گا وہ پورا نہیں ہوگا بلکہ اس میں نقصان ہوگا۔ آگے انشاءاللہ العزیز بسم اللہ کے مسائل اور تعوذ کے مسائل یہ بیان ہوں گے، تو انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے کو یہاں سے آگے بیان ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وہ مکین بہتا لگتا پہلے سے دروازے کے ساتھ رکھا ہوا ایک تصویر ہے۔ آقا انتظار میں ہوں، آقا نے فرمایا کر یار صدیق تیاری، ساڑی ازلا تو ہے یاری، کر یار صدیق تیاری، ساڑی ازلا تو ہے یاری، او ساڑی ازلا تو ہے یاری، ساڑی ازلا تو ہے یاری، ہجرت دی منزل بھاری، ہجرت دی منزل بھاری، ساڑی ازلا تو ہے یاری، کر یار صدیق تیاری، ساڑی ازلا تو ہے یاری، کر یار صدیق تیاری، ساڑی ازلا تو ہے یاری۔ سچی کہندہ ہے میری حاضر آقا جانے، میری آقا حاضر جانے، جد جان کرا قربانے، جد جان کرا قربانے، میرے بس وچ نہیں انکار،